اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ کتاب آپ کے ساتھ شیئر ہو رہی ہے، آج یہ اس کی فرسٹ ایپیسوڈ ہے، آپ نے اس کی فل ایپیسوڈز دیکھنی ہے، ماشاءاللہ سے بہت ہی زیادہ پیاری کتاب ہے۔ اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ اگر آپ اس کتاب کا اوور ویو چاہتے ہیں، اسی چینل کے پیج پہ اس کا میں نے اوور ویو دیا ہوا ہے ایک ویڈیو میں، تو آپ نے وہ ویڈیو سن لینی ہے، آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کا حرف آغاز اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ میرے عزیز بھائی، درود پاک ایک ایسی نعمت ہے جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ درود پاک کے بے شمار فوائد ہیں، جن میں سے کچھ بزرگان دین نے اپنی اپنی کتابوں میں بیان کیے ہیں۔ مثلاً علامہ امام حافظ الحدیث شمس الدین سخاوی قدس سیرہ نے القول البدیع میں، اور شیخ المحدثین شاہ عبدالحق دہلوی قدس سیرہ نے جذب القلوب میں لکھے ہیں۔ ان میں سے چند سپرد قلم کیے جاتے ہیں تاکہ احباب کا شوق زیادہ ہو، اس لازوال دولت سے اپنی جھولیاں بھر لیں۔ میں نے اس کے صرف فوائد پڑھنے ہیں، ساتھ ساتھ جو کاؤنٹنگ لکھی ہوئی ہے وہ آپ نے خود ہی دیکھ لینی ہے، ٹھیک ہے۔ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ درود پاک بھیجتا ہے، ایک کے بدلے ایک نہیں بلکہ ایک کے بدلے کم از کم 10۔ درود پاک پڑھنے والے کے لیے رب کے فرشتے رحمت اور بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ جب تک بندہ درود پاک پڑھتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ درود پاک گناہوں کا کفارہ ہے، درود پاک سے عمل پاک ہو جاتے ہیں۔ درود پاک خود اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے درجے بلند ہوتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے والے کے لیے ایک قرات ثواب لکھ دیا جاتا ہے جو کہ احد پہاڑ جتنا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کو پیمانے بھر بھر کر ثواب ملتا ہے۔ جو شخص درود پاک کو ہی اپنا وظیفہ بنا لے، اس کے دنیا اور آخرت کے سارے کام اللہ تعالیٰ خود اپنے ذمہ لے لیتا ہے۔ درود پاک پڑھنے کا ثواب ایک غلام آزاد کرنے سے بھی افضل ہے۔ درود پاک پڑھنے والا ہر قسم کے ہولوں سے نجات پاتا ہے۔ شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پاک پڑھنے والے کے ایمان کی گواہی دیں گے۔ درود پاک پڑھنے والے کے لیے شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا اور رحمت لکھ دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے غضب سے ایمان لکھ دیا جاتا ہے، اس کی پیشانی پر لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ نفاق سے بری ہے، لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ دوزخ سے بری ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کو قیامت کے دن عرش الہی کے سائے کے نیچے جگہ دی جائے گی۔ درود پاک پڑھنے والے کی نیکیوں کا پلڑا وزنی ہوگا۔ درود پاک پڑھنے والے کے لیے جب وہ حوض کوثر پر جائے گا، خصوصی عنایت ہوگی۔ درود پاک پڑھنے والا کل سخت پیاس کے دن امان میں ہوگا۔ پل صراط پر سے نہایت آسانی سے اور تیزی سے گزر جائے گا۔ پل صراط پر اسے نور عطا ہوگا۔ درود پاک پڑھنے والا موت سے پہلے اپنا مکان جنت میں دیکھ لیتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کو جنت میں کثرت سے بیویاں عطا ہوں گی۔ درود پاک کی برکت سے مال بڑھتا ہے۔ درود پاک پڑھنا عبادت ہے۔ درود پاک اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب نیک عملوں سے پیارا ہے۔ درود پاک مجلسوں کی زینت ہے۔ درود پاک تنگ دستی کو دور کرتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والا قیامت کے دن سب لوگوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیادہ قریب ہوگا۔ درود پاک پڑھنے والے کو اور اس کی اولاد کو اور اس کی اولاد کی اولاد کو رنگ دیتا ہے۔ درود پاک پڑھ کر جس کو بخشا جائے اسے بھی نفع دیتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ کا اور پھر اس کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے دشمنوں پر فتح اور نصرت حاصل ہوتی ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کا دل زنگار سے پاک ہو جاتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے سے لوگ محبت کرتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے والا لوگوں کی غیبت سے محفوظ رہتا ہے۔ سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ درود پاک پڑھنے والے کو رحمت عالم شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ اب جو جذب القلوب میں کتاب میں ہے، اس کے فوائد درود پاک ہے وہ یہ آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک بار درود پاک پڑھنے سے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں اور 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ درود پاک پڑھنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کا کندھا جنت کے دروازے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے مبارک سے چھوئے گا۔ درود پاک پڑھنے والا قیامت کے دن سب سے پہلے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ جائے گا۔ درود پاک پڑھنے کے
کے سارے کاموں کے لیے قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متولی یعنی ذمہ دار ہو جائیں گے۔ درود پاک پڑھنے سے دل کی صفائی ہوتی ہے، صفائی حاصل ہوتی ہے یا صفائی ہوتی ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کو جانکاری میں آسانی ہوتی ہے۔ جس مجلس میں درود پاک پڑھا جائے اس مجلس کو فرشتے رحمت سے گھیر لیتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے سے سید الانبیاء حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بڑھتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود درود پاک پڑھنے والے سے محبت فرماتے ہیں۔ قیامت کے دن سید دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پاک پڑھنے والے سے مصافحہ کریں گے۔ فرشتے درود پاک پڑھنے والے کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ فرشتے درود پاک پڑھنے والوں کے درود شریف کو سونے کے قلموں سے چاندی کے کاغذوں پر لکھتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے والے کا درود شریف دربار رسالت میں لے جا کر یوں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلاں کے بیٹے فلاں نے حضور کے دربار میں درود پاک کا تحفہ حاصل کیا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کا گناہ 3 دن تک فرشتے نہیں لکھتے۔ بزرگان دین کی ارشادات مبارکہ سے چند فوائد جو ہیں وہ فقیر عرض کرتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کے سامنے بڑے بڑے جابروں کی گردنیں جھک جاتی ہیں۔ درود پاک پڑھنے والے کے گھر پر آفتیں اور بلائیں نہیں آتی۔ درود پاک پڑھنے سے جنت وسیع ہوتی جاتی ہے۔ درود پاک کی کثرت سے بندہ اولیاء کرام کی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے۔ قانون قدرت ہے کہ جو اس جہاں میں ہنستا ہے وہ اس جہاں میں روئے گا، اور جو یہاں روتا ہے وہ وہاں خوشیاں منائے گا۔ جو یہاں عیش کرتا ہے وہاں مصیبتوں میں پھنس جائے گا، لیکن درود پاک پڑھنے والے کے لیے یہاں بھی عیش ہے وہاں بھی عیش، یہاں بھی خوشیاں مناتا ہے وہاں بھی خوشیاں منائے گا۔ درود پاک ساری نفلی عبادتوں سے افضل ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کو قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا۔ درود پاک ہر خیر کا جالب اور ہر شر کا دافع ہے۔ درود پاک فتوحات کی چابی ہے۔ درود پاک ایسی تجارت ہے جس میں کسی قسم کا خسارہ نہیں ہے۔ درود پاک جنت کا راستہ ہے۔ درود پاک گناہوں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ درود پاک کی کثرت کرنا آرزوؤں کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ درود پاک کی کثرت کرنا اہل سنت و جماعت کی علامت ہے۔ درود پاک کی کثرت کرنے والے کو قبر میں نہ مٹی کھائے گی نہ کیڑے۔ فقیر اپنی طرف سے عرض کرتا ہے، درود پاک آب حیات ہے، وہ آب حیات کہ ہزاروں آب حیات اس پر قربان ہو جائیں، کیونکہ بالفرض کسی کو دنیا میں آب حیات مل جائے وہ اسے پی لے اور پھر اسے 1000، 5 یا 10,000 سال تک بلکہ قیامت تک زندگی مل جائے گی، تو دنیاوی زندگی، گدلی زندگی، پریشانیوں کی زندگی، دھوکہ فریب کی زندگی آخر ختم ہو جائے گی۔ لیکن درود پاک وہ آب حیات ہے کہ جس نے اسے پی لیا اسے جنت میں وہ زندگی عطا ہوگی جو ختم نہیں ہونے والی، مثلاً 1000، لاکھ، کروڑ، ارب، خرب، سنگ، سال، یہ گنتیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن وہ ابدی زندگی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ پھر اس زندگی میں گدلا پن نہیں، دھوکہ فریب نہیں، بے چینی نہیں، دکھ نہیں، درد نہیں، بلکہ چین ہی چین ہے، آرام ہی آرام ہے، سکون ہی سکون ہے۔ تو دنیا کا آب حیات اس آب حیات کا ہم پلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ درود پاک اسم اعظم ہے۔ جیسے اسم اعظم سے سارے کے سارے کام خواہ وہ دنیا کے ہوں یا خواہ آخرت کے سب پورے ہو جاتے ہیں، یوں ہی درود پاک سے سارے کے سارے کام پورے ہو جاتے ہیں۔ آج انسان مصیبتوں پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے، اس کا سبب کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا سبب تو یہ ہے کہ ہم نے خواہشات کو اپنایا ہے، اس ذات بابرکات کے دامن سے دور ہو گئے ہیں، جس ذات والا صفات کو اللہ تعالیٰ نے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور ان نت نئی مصیبتوں کا علاج یہ ہے کہ ہم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو جائیں۔ انسان جتنا ان کے مبارک قدموں کے قریب ہوتا جائے گا اتنا ہی اس سے پریشانی اور مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ جو ان کے قدموں سے لگ گیا وہ بچ گیا، جو ہٹ گیا وہ پھنس گیا۔ ان کی مثال یوں سمجھ لیجیے، یہ مثال صرف افہام و تفہیم سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ ان کی شان اس سے بالا و اعلیٰ ہے، ارفع و اعلیٰ ہے۔ مثال یہ کہ چکی خواہ دستی یعنی گھریلو چکی ہو یا مشینی، طریقہ کار ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ درمیان میں ایک مرکز، ایک کلی سی ہوتی ہے جس کے گرد اگر پتھر گھومتا ہے، اس کلی کے گرد سر پر دانے ڈالے جاتے ہیں، وہ دانے جب کلی کے قدموں سے دور ہوتے ہیں تو پتھر کی زد میں آ جاتے ہیں اور پس جاتے ہیں، دانے جتنے کلی کے قدموں میں ہوں تو پھر پتھر کی زد میں آ جاتے ہیں
اور پس جاتے ہیں۔ دانے جتنا کلی کے قدموں سے دور ہوں گے اتنے ہی پتھر کی مار زیادہ پڑے گی۔ آپ سوچ کر بتائیں، جو دانہ کلی کے قدموں کو نہ چھوڑے اس سے پتھر کی گردش کا کیا ڈر، اور جب کلی کا دامن چھوٹ گیا چکی کی گردش اسے نیست و نابود کر دے گی۔ بلا تشبیہ کائنات کا مرکز وہ ذات گرامی ہے جسے رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں رحمت للعالمین کا لقب دیا ہے۔ ساری کی ساری کائنات ان کے گرد گھوم رہی ہے، اور جو شخص ان کے قدموں سے لپٹا رہے اسے گردش زمانہ کا کیا خوف۔ اسے گردش زمانہ نہ اس وقت تک ہی اپنی لپیٹ میں لے گی جب وہ مرکز کائنات کا دامن چھوڑ دے گا۔ لہٰذا ہمارے حادثات زمانہ سے، پریشانیوں اور مصیبتوں سے بچے رہنے کا ایک یہی طریقہ ہے، ذریعہ ہے کہ ہم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں کے قریب ہوتے جائیں، اور قرب کا ذریعہ ہے درود پاک کی کثرت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سے میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھیں گے، جو مجھ پر درود پاک کی کثرت کریں۔ میرے عزیز بھائیو، درود پاک کے بے شمار اور ان گنت فوائد ہیں، جن میں سے 73 تحریر کیے گئے ہیں۔ یہ سارے کے سارے فائدے بلا شک و شبہ تجھے حاصل ہوں گے، مگر تو ان کا بن کر تو دیکھ۔ اگر تو ان سے بیگانہ رہے اور کہتا پھرے کہ میرا فلاں کام نہیں ہوا، فلاں کام نہیں ہوا، تو تیرا اپنا قصور ہے۔ آفتاب تو پوری آب و تاب کے ساتھ طلوع ہو چکا ہے اور پورے جہاں کے لیے بلکہ سب جہانوں کے لیے فیض رساں ہے، لیکن اگر شیرہ چشم کہتا پھرے کہ آفتاب نہیں ہے تو قصور اس کا اپنا ہے۔ آفتاب کی فیض رسانی میں کوئی کمی نہیں۔ اے میرے عزیز، ان کا دامن پکڑ لے اور ان کو اپنے دل میں جگہ دے۔ دل میں حبیب خدا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و عظمت پیدا کر، کیونکہ جو دل ان کی محبت و عظمت سے خالی ہے اس کے درود پاک پڑھنے کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اے عزیز، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی دین ہے، ان کی محبت ایمان ہے، ان کی محبت ایمان کا رکن ہے، اور ان کی محبت ایمان کی شرط ہے۔ اچھا، یہ مطالع المسرات میں ہے کہ اصل ایمان کے لیے اصل محبت شرط ہے، اور ایمان کے کامل ہونے کے لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل محبت شرط ہے۔ نیز اسی میں یہ بھی اسی میں ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو جس دل میں محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں، اس کا ایمان ہی نہیں۔ لہٰذا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایمان کا رکن ہے کہ کسی بندے کا ایمان محبت رسول کے بغیر نہ ثابت ہو سکتا ہے نہ مقبول ہو سکتا ہے۔ میرے عزیز، ان کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت شرط ہے۔ لہٰذا جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، دربار الہی سے مردود ہے۔ ایک کلمہ گو مسلمان نے یوں کہہ دیا کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ کے رسول سے ایمان کی طرف صرف رہنمائی ملی ہے، باقی ایمان کا نور وہ اللہ عز و جل کی طرف سے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ایمان کا نور نہیں ہے۔ یہ سن کر ایک اللہ والے نے فرمایا، ارے کیا کہتا ہے، کیا اگر ہم وہ نور جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچ رہا ہے کاٹ دیں اور تیرے پاس وہ ہدایت، وہ رہنمائی رہ جائے گی جس کا تو ذکر کرتا ہے، کیا تجھے یہ منظور ہے؟ اس نے کہا، مجھے منظور ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ بدنصیب صلیب کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کافر ہو گیا اور وہ کفر پر ہی مر گیا۔ استغفر اللہ۔ حضرت ابو عباس تجانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچھا، انہوں نے فرمایا ہے کہ جو شخص حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے کے بغیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جناب سے منہ پھیر کے اللہ تعالیٰ کا قرب چاہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے انتہا درجے کی ناراضگی اور غضب کا حقدار ہے، وہ غایت درجہ کی دوری اور لعنت کا مستحق ہے، اس کی ساری کوششیں رائگاں ہیں، اس کے اعمال خسارہ ہی خسارہ ہیں۔ اے میرے عزیز، اگر کوئی اس غلط فہمی میں مبتلا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کو چھوڑ کر خدا تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے تو وہ اپنے ایمان اور عقیدے کی فکر کرے کہ ایسا شخص مردود ہے، مقہور ہے، مبغوض ہے، مرتد ہے، مہجور ہے، ممکور ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کی خدمت میں کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سچا پکا مومن کب بنوں گا؟ فرمایا جب تو اللہ تعالیٰ سے محبت کرے گا۔ اس نے عرض کیا میرے آقا میری محبت اللہ تعالیٰ سے کب ہوگی؟ فرمایا جب تو اس کے رسول کے ساتھ محبت کرے گا۔ پھر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر عرض کی اللہ تعالیٰ کے حبیب سے میری محبت کب ہوگی؟ فرمایا جب تو ان کے طریقے پر چلے گا اور ان کی سنت کی پیروی کرے گا اور ان کے ساتھ محبت کرنے والوں کے ساتھ محبت کرے گا اور ان کے ساتھ بغض رکھنے والوں کے ساتھ بغض کرے گا، اور کسی سے محبت کرے تو اس کی محبت کی وجہ سے کرے، اور اگر کسی سے عداوت کرے تو بھی اسی کی وجہ سے رکھے۔ پھر فرمایا لوگوں کا ایمان ایک جیسا نہیں بلکہ جس کے دل میں میری محبت جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی اس کا ایمان قوی ہوگا۔ یوں ہی لوگوں کا کفر ایک جیسا نہیں بلکہ جس کے دل میں میرے متعلق بغض زیادہ ہوگا اس کا کفر بھی اتنا ہی بڑا ہوگا۔ پھر فرمایا خبردار جس کے دل میں میری محبت نہیں اس کا ایمان نہیں، خبردار جس کے دل میں میری محبت نہیں اس کا ایمان نہیں، خبردار جس کے دل میں میری محبت نہیں اس کا ایمان نہیں۔ میرے مسلمان بھائی، اس محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت دوزخ سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ سید المکرم حضرت شاہ غلام علی دہلوی قدس سیرہ فرماتے ہیں ایک دفعہ دوزخ کا خوف مجھ پر غالب ہوا۔ میں عالم بالا میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو ہم سے محبت رکھتا ہے وہ دوزخ میں نہ جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ الحاصل محبوب کبریا شاہ الانبیاء صلوات اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی محبت کے بغیر کبھی بھی نہیں۔ پہلے تو دل میں محبت پیدا کر، ان کی عظمت دل میں بٹھاؤ، اور محبت کا تقاضا ہے کہ تو اپنے بیگانے کو پہچان، جو ان کا ہے تو بھی ان کا بنے، اور جو ان سے بیگانہ رہے تو بھی ان سے بیگانہ رہے۔ اگر ایسا ہو کر درود پاک پڑھے تو رحمت کے دروازے تیرے لیے کھل جائیں گے۔ جتنے فوائد پاک ذکر ہوئے ہیں ان سے 1000 گنا فوائد کا تو مستحق ہوگا، ورنہ محرومی کے سوا تجھے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اب اپنے بیگانے کی پہچان کیا ہے؟ تو فقیر عرض گزار ہے، یعنی برتن سے وہی چھلکتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے۔ محبت والوں کی زبان و قلم سے تو محبت و عظمت کی باتیں سنے گا، اور بیگانوں کی زبان و قلم سے بیگانگی کی باتیں سنے گا۔ خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد مبارک: عام مومنوں کے مقام کی انتہا ولیوں کے مقام کی ابتدا ہے، ولیوں کے مقام کی انتہا شہیدوں کے مقام کی ابتدا ہے، شہیدوں کے مقام کی انتہا صدیقیوں کے مقام کی ابتدا ہے، صدیقیوں کے مقام کی انتہا نبیوں کے مقام کی ابتدا ہے، نبیوں کے مقام کی انتہا رسولوں کے مقام کی ابتدا ہے، رسولوں کے مقام کی انتہا اولو العزم کے مقام کی ابتدا ہے، اور اولو العزم کے مقام کی انتہا حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کی ابتدا ہے، اور حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کی انتہا اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ سیدنا امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس لیے محبت کرتا ہوں کہ وہ میرے آقا کا رب ہے۔ اچھا جی، سید و سندی خواجہ محمد معصوم سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں جب مدینہ منورہ حاضر ہوا اور مہاجر شریف میں حاضری دی تو وہاں چشمِ دل سے مشاہدہ کیا کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مبارک عرش سے فرش تک مرکز جمی کائنات ہے۔ ہر چند کے وہاب متعلق عطا فرمانے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن جس کسی کو فیض پہنچا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہی پہنچا، اور مہمات ملک و ملکوت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہتمام سے انصرام پاتی ہیں، یعنی صرف اس جہاں کے ہی نہیں بلکہ ملک و ملکوت کے محتمم سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گویا ساری خدائی کو انعامات شب و روزہ مطہرہ سے پہنچتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انبیاء کرام علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرچشمہ آب حیات کے ایک پیالے سے سیراب و مستفید ہوئے ہیں، اور اولیاء کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے پایاں سمندر رحمت کے ایک گھونٹ پر کانیا اور منتفع ہیں۔ فرشتے ان کے طفیلی اور آسمان ان کی حویلی ہے، وجود کا رشتہ ان کے ساتھ منسلک ہے، اور ایجاد کا سلسلہ ان کے ساتھ مربوط، اور ربوبیت کا ظہور ہے ان کے ساتھ وابستہ ہے۔ جملہ کائنات انہی کے قدم سے قائم ہے، اور کائنات کا خالق ان کی رضا کا طالب ہے، جیسا کہ حدیث قدسی میں آیا ہے حبیب خدا اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری زمین کا مالک بنا دیا ہے۔
اور ایک دوسری جگہ آیا ہے جنتیوں کے درمیان جنت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تقسیم فرمائیں گے۔ اور ایک اور ہے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسرار الہی کا خزانہ ہے اور محکم کے نافذ ہونے کا مرکز و محور، لہٰذا کوئی امر نافذ نہیں ہو سکتا مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے، اور کوئی چیز کسی تک منتقل نہیں ہو سکتی مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے کرم سے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی امر کا ارادہ فرمائیں تو اس کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا، اور ان کے حکم کو جہاں بھی کوئی نہیں روک سکتا، جہاں میں کوئی بھی نہیں روک سکتا، ٹھیک ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختار ہیں احکام شرعیہ میں سے، جس کے لیے جو چاہیں خاص کر لیں۔ انسان علائق بزبیہ اور عوائق طبیہ میں ڈوبا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ غایت تنزیہ تقدس میں ہے، دونوں کے درمیان کوئی مناسبت ہی نہیں ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے فیض لینا وسیلہ اور واسطہ کے لیے بغیر ناممکن ہے، جو واسطہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اب ذرا بیگانگی کی بھی چند باتیں ملاحظہ فرمائیں تاکہ آپ کو اپنے اور بیگانے کے درمیان تمیز کرنا آسان ہو جائے۔ یقین جان لینا چاہیے کہ ہر مخلوق بڑی ہو یا چھوٹی، وہ اللہ تعالیٰ کی شان کے آگے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ سارا کاروبار جہاں اللہ تعالیٰ ہی چاہنے سے ہوتا ہے، جو سارا کاروبار جہاں ہے اللہ تعالیٰ ہی کے چاہنے سے ہوتا ہے، رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ استغفر اللہ۔ پیغمبر کا صرف اتنا ہی کرم ہے کہ وہ برے کام سے ڈرائے اور بھلے کام پر خوشخبری سنائے۔ اولیاء، انبیاء، امام زادہ، پیر و شہید، یعنی جتنے اللہ تعالیٰ کے مقرر بندے ہیں وہ سب انسان ہی ہیں اور بندے عاجز اور ہمارے بھائی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، شیطانوں، ملک و موت کو روئے زمین کا علم محیط ہے۔ یہ چند عبارتیں بطور نمونہ صرف اپنے بھائیوں کی خیر خواہی کے لیے درج کی گئی ہیں۔ جس مسلمان کے دل میں محبت رسول اور عشق رسول سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا، وہ بڑی آسانی سے اپنے اور بیگانے کو پہچان لے گا، لیکن جو دل عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خالی ہوگا وہ اپنے آپ کو خود جانے اور اس کا کام۔ یا اللہ ہمیں نظر بصیرت عطا کر اور اپنے اور بیگانے کو پہچانے اور ہم قبر کے عذاب سے نیز قیامت کی رسوائی سے بچ جائیں۔ اے اللہ تعالیٰ، وہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سیدنا صدیق اکبر کو ملا، جو خواجہ اویس کرنی کو نصیب ہوا، ہمیں بھی اس سے وافر حصہ عطا فرما، آمین۔ اے میرے عزیز، جب تجھ پر روشن ہو گیا کہ محبت و عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر کچھ بھی نہیں، اور اب تیرا دل عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جگمگا اٹھا، تو اب اس لازوال دولت بے مثال نعمت اور دونوں جہاں کی سعادت درود پاک کی طرف آ اور ہمت سے آگے بڑھ میرے بھائی۔ یہ وہ دولت ہے جس کی انتہا نہیں ہے، جس نے درود پاک کو لے لیا اس نے دونوں جہانوں کو لے لیا۔ منقول ہے کہ سلطان محمود غزنوی نے ایک دنوں دنیاوی دولت کے انبار لگوائے، ہر قسم کی چیزیں اور نعمتیں رکھ لیں، اپنے غلاموں لونڈیوں کو بلا کر کہا جس کا دو دل چاہے وہ لے لے۔ کسی نے کوئی چیز اٹھائی، کسی نے کوئی چیز، لیکن ایاز خاموش کھڑا رہا۔ جب ساری چیزیں لے لی گئیں تو سید سلطان محمود نے ایاز سے پوچھا تو نے کچھ نہیں لیا؟ ایاز نے جواب دیا میں نے سب کچھ لے لیا، اور یہ کہہ کر بادشاہ کے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا جب میں نے بادشاہ لے لیا تو ساری بادشاہی ہی لے لی۔ یوں ہی بلا تشبیہ باقی اردو وظائف اپنی اپنی جگہ سدھا برکتوں کا ذریعہ ہے، لیکن جس نے درود پاک کو لے لیا اس نے شاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے لیا۔ سبحان اللہ۔ جسے سارے جہانوں کی رحمت ملی اسے سارے جہانوں کی رحمت مل گئی، اسے سب کچھ مل گیا، لیکن یہ بھی یاد رکھو کہ اس سعادت کا تاج ہر کس و ناقص کے سر پر نہیں رکھا جاتا، بلکہ اور شاہی باز کی خوراک مردار خور گرد کے منہ میں نہیں ڈالی جاتی، بلکہ یہ دولت کسی اونچی قسمت والے کو حاصل ہوتی ہے۔ اے عزیز، جس جماعت نے پوری محنت اور مجاہدہ سے اپنی جان کو پاک کیا ہے، یہ عزت و اقبال کا تاج انہی کے سر پر رکھا جاتا ہے۔ اگر تجھ میں ہمت ہے تو ان چند روزہ اور فانی دنیا میں اپنے اوپر آرام کا دروازہ بند کر کے دنیا کی آسودگی کو رخصت کر اور بہادرانہ طریقے سے اس میدان میں بازی جیت لے، تاکہ بازی جیتنے والوں میں تیرا نام بھی لکھ دیا جائے اور تو بھی انعام و اکرام کا حقدار ٹھہرے۔ جو لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق بھی ان کے شامل حال ہوتی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ مجھ فقیر بے
بے نوا کو آپ سب بھائیوں کو اس چشمہ آب حیات سے سیر ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو یہ مکمل ہوا، ٹھیک ہے۔ اب جو اس کا نیکسٹ ٹاپک ہے نا وہ ہم سٹارٹ کریں گے، وہ ہے باب اول درود پاک کی فضیلت احادیث مبارکہ سے۔ اس میں درود پاک کے متعلق احادیث مبارکہ ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو اس کی ورڈنگ تھی نا جو آج ہم نے پڑھا ہے، تو جو فوائد تھے تو وہ تو بالکل آسان طریقے سے لکھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، لیکن جو باقی تھی مطلب نیچے والا اس کا حصہ تھا، سیکنڈ پارٹ تھا نیچے سے، تو وہ تھوڑی اس کی ٹف ورڈنگ تھی۔ جو نیکسٹ بک ہے وہ ساری مطلب بہت زیادہ آسان الفاظوں میں لکھی گئی ہے، وہ آسان ہے، لیکن جو آج والا ہمارا ٹاپک تھا یہ تھوڑا سا اس میں جو ورڈنگ تھی وہ تھوڑی سی ٹف تھی، اتنی زیادہ ٹف نہیں تھی لیکن پھر بھی تھوڑی سی ٹف تھی۔ تو لیکن جو نیکسٹ والی ہے وہ ساری بہت آسان ہے اور وہ بہت ایزیلی لکھی گئی ہے، آسان طریقے سے لکھی گئی ہے جسے ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ اب آپ نے پوری ویڈیو دیکھنی ہے، ٹھیک ہے، صرف آپ کے لیے، اور اس لیے میں محنت کر رہی ہوں کہ آپ میں درود پاک کا شوق پیدا ہو، اور آپ نے میری جو محنت ہے اس کو آپ نے بھی اب سمجھنا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔